آپ نے دیکھا ہوگا خادم الحرمین شریفین، نوکر غلام سگنیچر جس میں کرتے ہیں، وہاں کا راجا، وہاں کا پردھان منتری، تو نیچے لکھتے ہیں سلمان، محمد سلمان، مہر لگاتے ہیں خادم الحرمین شریفین، یعنی غلام نوکر۔ اور اسی کی نقل کرتے ہوئے ہمارے ماننیہ پردھان منتری جناب نریندر مودی جی بھی حکومت میں آنے سے پہلے بولے تھے کہ میں بھارت کا چوکیدار ہوں، یعنی اسلام ہی کا نقل کیا انہوں نے، سید القوم خادمہم کا نقل کیا کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ میں فقیر آدمی ہوں، جھولا اٹھاؤں گا چل دوں۔ دوستو بزرگوں، نبی کائنات پوری دنیا کے لیے رحمت کیسے تھے؟ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سن چکے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 نقطے کی بات بتا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیونٹیوں کا راجا، یہ جو چیونٹی، اس کا راجا آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے بستیوں کو آپ کے صحابہ نے جلا دیا۔ تو آپ کہیں گے چیونٹی کی بات نبی کیسے سمجھ گئے؟ اب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے ہر زبان سمجھنے کی طاقت دی تھی، اور یہاں تک طاقت کہ اگر کہتے سلیمان کہ ہوا بند ہو جاؤ تو بند، ٹھنڈی کم ہو جاؤ تو کم، سورج آج لیٹ سے تم کو ڈوبنا ہے، یہاں تک پابند۔ شیر، بھالو، کہمن، سانپ، یہ لوگ اپنے اپنے مالوں کی زکات خزانہ حضرت سلیمان کے پاس جمع کر کے جاتے تھے۔ اور سارے نبیوں میں جو خصوصیات، جو معجزات تھے، یہ سارا معجزہ نبی کے پاس بدرجہ اتم موجود تھا۔ تو نبی بھی چیونٹی کا بات سمجھتے تھے، سمجھ رہے؟ چیونٹیوں کا سردار آ کے کیا کہا کہ ہماری بستیوں کو آپ کے صحابہ کرام نے جلا دیا۔ کہاں کی چیونٹی؟ نبی نے علاقہ پوچھا، اس کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیا، کہا کون ہو جن لوگوں نے چیونٹیوں کی بستیوں کو جلا دیا ہے؟ چیونٹی کی سوراخ کو جلانے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے چیونٹیوں کی بستی کو جان بوجھ کر جلایا نہیں، ہم لوگوں نے کھانا پکانے کے لیے چولہا بنایا تھا، اس چولہا کے بغل میں چیونٹیوں کی سوراخیں موجود، ہم سب کو پتا نہیں اس چولہا میں کھانا بنانے کی وجہ سے چیونٹیاں جل گئی، اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم ان چیونٹیوں کے راجا سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہاں سے چولہا والا بند کرو۔ جب چولہا بنایا، کھانا بنا رہا تھا، تو تم لوگوں کو دیکھنا نہ چاہیے کہ یہاں چیونٹیوں کی سوراخ ہے، چیونٹیاں جل رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا حال یہ ہے کہ چیونٹی کو جلانے سے چیونٹی پہ بھی رحمت للعالمین ایسے نہیں بولے گئے، اللہ نے ایسے نہیں کہا، چیونٹیوں پہ بھی آپ نے رحم کیا۔ میری ایک پرندہ نبی کے سامنے پر مار رہا تھا، پھڑپڑا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرندے کی بات سمجھ گئے، صحابہ کرام کو بلایا کہ کون ہو جو اس پرندے کا گھونسلہ اتر کے لایا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابی آ کے بولنے لگے کہ فلاں فلاں بچوں نے ان کو ایک گھونسلے کو اتار کے لے آیا ہے، انڈا سمیت، بچہ سمیت۔ نبی کائنات نے کہا کہ اس پرندے کو تم لوگوں نے اتنی تکلیف دی ہے، اس لیے جہاں اس کا گھونسلہ تھا، جہاں اس کا انڈا بچہ تھا، وہاں لے جا کے رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں اپنے دست مبارک سے درخت پہ چڑھ کے اس گھونسلے کو پھر ویسے لگا دیا۔ تو نبی کا حال یہ ہے کہ پرندوں پر، چیونٹیوں پہ اپنی رحم و کرم کیا۔ برسات کے موسم میں پروانے آ کے گرنے لگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ پروانے جان دینے کے لیے آتے
چاہتے ہیں تو یہ آگ میں جل کے مرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آگ کی سزا، آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی بندے کو دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو نبی نے درس دیا کہ پانی رکھو، چونکہ پروانے کو مرنا ہے، آگ میں جل کے ہو یا پانی میں ڈوب کے ہو، تو آگ کی سزا انسان کو دینے کا حق حاصل نہیں، اس لیے تم لوگ پانی رکھو تاکہ پانی میں ڈوب کے مرو۔ دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کا یہ عالم تھا کہ طائف کے میدان میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نبی کو مار کے لہوحان کر دیا، جوتے مبارک خون سے بھر گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرشتوں نے آ کے کہ آپ اگر حکم دیں، اللہ کی طرف سے آرڈر ملا ہے تو طائف کی بستی کو کچل دیا جائے۔ نبی نے کہا نہیں، محمد اپنی ذات کے خاطر کبھی انتقام نہیں لیا ہے، بدلہ نہیں لیا ہے۔ یہ تھے رحمت للعالمین۔ فتح مکہ کے دن سنہ 8 ہجری میں مکہ جیت گئے، سارے کافر ہار گئے، وہ کفار موجود تھے، بڑے بڑے سردار، ابو سفیان ہو، ہندا ہو، نبی کے چچا کا قاتل سید الشہداء نے حمزہ کو شہید کرنے والا وحجی موجود تھا، چاہتے تھے کہ کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی نے اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کسی قاتل کو نہیں مارا جائے گا، کسی مجرم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا گا۔ دوستو آج اس بات پہ انگلی اٹھانے والے چلے، ہمارے جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی قوم کے چوکیدار ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سید القوم خادمہ کا کیا مطلب ہے۔ دمشق پتہ ہو گیا، دمشق کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جو سیریا کی راجدھانی دمشق ہے اور عراق کی راجدھانی بغداد، یہاں سب سے بڑا کوالٹی والی تعلیم شکشا کے لیے بڑی یونیورسٹی بنی تھی، اتنا بڑا اور اتنا جامع، اتنا ٹھوس یونیورسٹی آج تک دنیا نہیں بنا سکتی۔ دمشق کی طرح اور بغداد کی طرح، یہ دمشق سیریا کی راجدھانی ہے۔ حضرت خالد بن ولید پہلے مشرک تھا، بڑے آدمی کا بیٹا تھا، سردار کا بیٹا، مالدار ہو گئے، قوم کا سپہ سالار تھے، حضرت عمر نے ان کو ہٹا دیا تھا، بیت المقدس دمشق جیت گئے، پتہ ہو گیا یہ کرسچن سب ہار گئے۔ ہارنے کے بعد کہا کہ کعبہ بیت المقدس کی چابی دوں گا، لیکن تیرا راجہ آ جاتا تو ان کے ہاتھ میں حوالہ کرتا۔ ایک مطالبہ ہم لوگوں کا مان لیجیے، کس نے مطالبہ کیا؟ کرسچنوں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبیدہ بن جراح موجود تھے۔ حضرت عمر ہرکارا قاصد دوارا خبر بھجوائی، حضرت عمر تشریف لا رہے، مشرکین، یہود، کرسچن سب بہتر بہتر کپڑا پہن کے ہمارے آپ کی طرح لائن پہ کھڑے تھے کہ مسلمانوں کا راجہ آ رہا ہے، پردھان منتری آ رہے ہیں۔ عمر بن الخطاب دیکھنے کے لیے موجود تھے کہ ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی حوالہ کیا جائے گا۔ کھڑے، اور خالد بن ولید چونکہ خاندانی مالدار تھے، جب مشرک تھے تب ان کا یہ عالم تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت بہترین مہنگا خوشبو لگاتے تھے، بہت بہترین قیمتی کپڑا پہنتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بیٹھے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کیسے جا رہے تھے پتہ ہے؟ حضرت عمر چلتے چلتے عادت یہ بنا لیے تھے کہ آدھے راستے میں عمر گھوڑے پہ سوار ہوں گے اور آدھے راستے میں نوکر سوار ہوگا، لیکن جب بیت المقدس کے قریب آنے والے تھے تو وہاں حضرت عمر کی باری نہیں، نوکر کی باری آ گئی۔ سمجھ ہے؟ تو نوکر کو حضرت عمر نے اونٹ پر بیٹھا
اونٹ کا نکیل پکڑ کے عمر نوکر کی طرح چل رہے ہیں۔ بیت المقدس کے قریب جب پہنچا، یہودی کرسچن سب موجود تھے، کہا کیا ماجرا ہے؟ شکل و صورت میں تو نکیل کھینچنے والا، اونٹ کو کھینچنے والا فاروق اعظم سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بیٹھا ہے یہ تو کوئی غلام لگ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بیت المقدس کی چابی حوالے کے ساتھ ساتھ کرسچنوں نے ایک ساتھ زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائی، سید القوم خادم، قوم کا سردار، قوم کا پردھان منتری، جنتا کے نوکر ہوتے ہیں، جنتا کے خادم ہوتے ہیں۔ اب بولنے کے حد تک نہیں، آج تو ہمارے پردھان منتری کے روزانہ کی اخراجات 20 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے میڈیا دوارا، اور کہتے ہیں ہم دیش کے چوکیدار ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ تھے سید القوم خادم، قوم کا سردار، قوم کا نوکر ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک مسابقات بوڑھی عورت، ران عورت ہے، اس عورت کے گھر میں روزانہ گھر میں جھاڑو باڑو باتھ روم صاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ بادشاہ ابو بکر صدیق ہے تو میں صاف کر دوں گا، لیکن جب بھی اس مسامات کے گھر میں، اس ران بیوہ کے گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے آتا ہوں، بیت الخلا باتھ روم صاف کرنے کے لیے آتا ہوں، تو صاف پاتا ہوں۔ کون صاف کر کے جاتا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عزم کر لیا کہ آج رات بھر چل کر میں دیکھوں گا کہ اس گھر میں جھاڑو دینے کے لیے، باتھ روم صاف کرنے کے لیے کون آتا ہے۔ ہم لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ باتھ روم میں پاخڑا کر کے نکلتے، دو بالٹی پانی نہیں مار پاتے، دوسرے کو تکلیف دیتے، لیکن امیر المومنین فاروق اعظم دیش کے پردھان منتری ہیں، دیش کے خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک مسابقات کی گھر صاف کرنے کے لیے پہراداری کر رہے ہیں۔ کہتے رات میں جگ کے بیٹھے، 1 بجے رات کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ، ران بیوہ کے گھر کے جھاڑو دے کر باتھ روم کو اپنے ہاتھ سے دیش کا پردھان منتری صاف کر کے نکل رہے ہیں۔ یہ کون دیکھا؟ فاروق اعظم نے دیکھا۔ صاف کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ دنیا میں ایسا پردھان منتری دکھا سکتا اور ایک زبان سے بول دے کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں، لیکن اسلام نے پریکٹیکلی طور پہ دکھا دیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اس لیے مہاتما گاندھی جی لکھتے ہیں، یہ خطوط سب کے پاس موجود ہے، کہتا ہے مہاتما گاندھی بھارت کے دیش کا باپو بول رہے ہیں کہ میں دیش چلانے کے بارے میں، ملک چلانے کے بارے میں رامائن کی بات نہیں کر سکتا، یہ ان کا شبد ہے۔ گیتا، منوسمرتی کی بات نہیں کر سکتا ہوں، رام کتھا، کرن جی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور جانتا ہوں، یہ بھارت کے سب سے پہلا انسان جن کے ہر روپیے میں تصویر ہے، دیش کا باپو ہے، آزادی ہند کے ہیرو ہے۔ مہاتما گاندھی جی بول رہے ہیں کہ اگر دیش چلانا چاہتے ہو، دیش کو ٹھیک سے چلانا چاہتے ہو تو سیرت ابو بکر صدیق پڑھو، سیرت عمر پڑھو۔ میں رام کتھا نہیں جانتا، میں منوسمرتی گیتا نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر دیش چلانا چاہتے ہو تو فاروق اعظم اور ابو بکر کے صدیق کی سیرت پڑھو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ لوگ تھے سید القوم خادم کا تقاضا، متقاضی تھے کہ قوم کا سردار، قوم کا راجا، قوم کا پردھان منتری جنتا کے خادم ہوتے ہیں، جنتا کے نوکر ہوتے ہیں۔ پریکٹیکلی طور پر فاروق اعظم نے دکھا دیا، میرے بھائی صدیق اکبر نے دکھا دیا، علی مرتضیٰ نے دکھا دیا۔ آج اس جماعت کو، اس اسلام دھرم کو پوری دنیا میں عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بدنام
نہیں کر پاؤ گے۔ مورخین نے لکھا ہے اسلام میں پودا ہے، جتنا کاٹنا چاہو گے، جتنا کاٹو گے ہرا ہوگا، مٹانا چاہو گے یا اس کا اجاگر ہوگا۔ میرے بھائی لیکن شرط ہے، نبی کی ایک حدیث ہے کہ اسلام تلوار کے سائے تلے اسلام کا پروان چڑھا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام صرف تلوار کے ذریعے یا تلوار کے سائے تلے ہی اس کا پروان چڑھا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مضبوط ایمان رکھنا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا۔ نبی کے پاس آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بنو مخزومیہ کی ایک فاطمہ نام کی لڑکی چوری کر لی، تو ہاتھ کاٹنے کی جب بات آئی تو کہا کہ بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، غلطی سے چوری کر لی ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بڑے خاندان کی بیٹی ہے، پردھان منتری کی بھتیجی ہے، اس نے نہیں کاٹا جائے گا۔ تو کہا نبی کے پاس کون سفارش کرے گا کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ بنو مخزومیہ کی فاطمہ نام کی عورت کا۔ تو کہا نبی کے سب سے محبوب کون ہے؟ تو کہا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسامہ جب سفارش کے لیے نبی کی خدمت میں گئے، صحابہ کھڑے تھے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فاطمہ تو جانے دیجیے، اگر محمد کی بیٹی میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد کی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ یہ انصاف، یہ تھے اس زمانے کا انصاف۔ آج ہم نے انصاف کو بالائی طاق رکھ دیا ہے، ہم دیش چلانے چلے ہیں، ایک مکھیا گیری چلانے چلے ہیں۔ اب مجھے تعجب ہے کہ ایک معمولی وارڈ ممبر اور معمولی پوسٹ کے لیے ہم 1000 بار ہاتھ جوڑتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جھک کے سلام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکبر ساسانی بادشاہ لال قلعہ میں بیٹھا ہے، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم علامہ اسماعیل شہید کو بلایا، کہا کہ آؤ میرے پاس۔ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے لکھا کہ تمہارے یہاں جو بھی جاتا ہے جھک کے پرنام کرتا ہے، تم کو سجدہ کرتا ہے، میں آؤں گا اس شرط پہ کہ میں تم کو سجدہ نہیں کروں گا، تم کو رکوع نہیں کروں گا، تم سے صرف مصافحہ کروں گا ایک ہاتھ سے اور بیٹھ جاؤں گا۔ بات جو کرنی ہے اگر یہ کرنی ہے تو میں تمہاری بات پہ آ رہا ہوں۔ کہا منظور ہے۔ علامہ اسماعیل شہید لال قلعہ کے گیٹ سے اکبر ساسانی بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر ایک ہاتھ سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اکبر ساسانی کہنے لگے کہ سب لوگ آ کے مجھ کو رکوع کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، میرے سامنے جھکتے ہیں، لیکن آپ کیوں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ حضرت اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اکبر ساسانی تم بادشاہ ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اسلامی شریعت میں کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا یا سر جھکانا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، اور یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ دنیا کے ہر پاپی کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے تیرے سامنے میں جھک نہیں سکتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا شرک بہت بڑا جرم ہے، کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ حضرت اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اکبر ساسانی اللہ کی مرضی کی بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ زانی کو، زناکار کو، بیسیا کو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اسلام نے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بادشاہ اکبر ساسانی، آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ 99 آدمی کے قاتل کو اللہ نے معاف کر کے جنتی بنا دیا ہے، اس بنیاد پر کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بڑے سے بڑے مجرموں کو، بڑے سے بڑے گنہگار کو، بڑے سے بڑے سیاکار کو اللہ اپنی مرضی پہ معاف کر کے جنت دیا ہے اور دے گا، لیکن حالت شرک میں مرنے والے کو جنت نہیں دے گا۔ اس لیے میں تمہارے سامنے رکوع نہیں کر سکتا، وہ جھک نہیں سکتا۔ اکبر ساسانی زاروں قطار رونے لگے کہ اب تک مجھ کو گمراہ کر کے رکھا تھا یہ کٹ ملوں نے، یہ کمزور مولویوں نے، میں مغل خاندان کا آخری بادشاہ اور میں جانکار بادشاہ نہیں تھا، دینیات کی جانکاری نہیں تھی، میں سمجھ نہیں پایا تھا، میں سب کو آ کے سجدہ کرواتا تھا، رکوع کرواتا تھا، لیکن آج پتا چلا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا یا جھک کے سلام کرنا
غلط ہے، شرک ہے، اس لیے تم اچھا پیغام دے کے جا رہے ہو۔ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو پیغام، ان کو تمغہ اور انعامات سے نواز کر کے اسماعیل شہید کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ میرے بھائی، یہ علامہ اسماعیل شہید تھے جن کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج اہل حدیث کا بڑا مدرسہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کا قیام ہوا۔ یہ جو بنارس کے جتنے اہل حدیث لوگ آتے ہیں، یہ کن کی دعوت کا نتیجہ ہے؟ علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا نوکر چاکر ہوتا ہے، ایسا اپناؤ۔ آج ہم جمعیت کے امیر ہیں، مدرسے کا سیکریٹری ہیں، گاؤں کے پردھان ہیں، مرل ہیں، سردار ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، اگر اس لیے بنتے ہو کہ نام ہوئے لگے تو بھی جہنمی۔ یاد رکھیے گا، اگر اس لیے سیکریٹری بننا چاہتے ہو، اس لیے مرل بننا چاہتے ہو، اس لیے جمعیت کے امیر اور ناظم اس لیے بننا چاہتے ہو کہ علاقے میں نام ہو، پوری ہندوستان پہ شہرت ہو، اگر یہ مقصود ہو تو نماز روزے کے بعد بھی ہم آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ چوری کر کے کھائیں گے تو اعلیٰ درجے کا جہنمی۔ یاد رکھیے گا، میں بارہا کہتا ہوں، جب بحرین کے گورنر نیک ہیں، جنتی صحابی ہے، تہجد گزار ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، جبکہ نبی نے کہا تھا کہ جنگ بدر میں جو 313 صحابی شامل ہوئے ہیں ان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اعلیٰ درجے کا جنتی ہے۔ پھر ان 313 میں وہ ایک آدمی بھی تھے بحرین کے گورنر، ایک انگوٹھی رکھ لیے تھے، خیانت نہیں کیے تھے، نبی کی اجازت کے بغیر۔ نبی خود جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آ رہے ہیں، لیکن قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جبریل آ کے بول رہے ہیں۔ نبی نے جا کے اس قبر میں دعا فرمائی، ہری ٹہنی ایک لائے کھجور کا گاڑ دیے اور نبی دعا کر دیے، قبر سے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا غور کریں، ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے۔ اس لیے ملالو، پردھان، سردار، مدرسے کے سیکریٹریوں، قوم کے ذمہ داروں، جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں، اگر ہم اس لیے بن رہے ہیں کہ دیش میں نام ہو، قوم مولانا توحید عالم سلفی ناظم جمعیت اہل حدیث پورنیہ اگر نام کے لیے بنے ہیں، قسم خدا کی ہمارا نماز، ہمارا زکات، روزہ سب بیکار ہے، جہنمی ہو جائیں گے۔ اگر اس مقصد سے کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ پیسہ کمائیں گے، قسم خدا کی وہ بھی جہنمی ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے نبی کائنات نے کثرت تجارت بھی بتایا۔ کہیں گے مولانا سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ تجارت کرو، بزنس کرو، سنت رسول ہے، صحیح بات ہے، لیکن بخاری کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی راوی حدیث ہے، امام کائنات فرماتے ہیں قرب قیامت میں گھر گھر بزنس، گھر گھر تجارت کا بازار عام ہو جائے گا۔ تب قیامت کا انتظار کرنا، گلی گلی میں تجارت کا بازار گرم ہوگا، خیانت عام۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسید بن حضیر تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو بھی عامل بنا دیجیے۔ عامل مطلب مجھ کو بھی نائب سیکریٹری بنا دیجیے، کچھ آمدنی ہوگا، چائے وغیرہ پینے کو ملے گا، ہے نا؟ کہتے ہیں نا کوئی مدنی صاحب یا کوئی سلفی صاحب مشروعات کے کام کرتے ہیں، ہم جا کے کہتے ہیں مولانا ہم کو بھی کچھ دیجیے نا، مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو کس کو دیا جائے گا؟ اسید بن حضیر کو مخاطب ہو کر نبی کائنات نے کہا قرب قیامت میں غیر کو نہیں دیا جائے گا، اقربا پروری کی جائے گی۔ بخاری کی حدیث، اسید بن حضیر کو نبی نے کہا تھا کہ یہ نل، یہ ٹیبل، یہ مسجد، یہ ذمہ داری خاندانی لوگوں کو دے گا، رشتہ داروں کو دے گا، چاہے رشتہ داری سسرالی ہو یا خاندانی ہو۔ اسید بن حضیر کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کے کہا تھا۔ میرے بھائیوں دوستو، قوم کا سردار، قوم کا مالک، قوم کا ذمہ دار حقیقت میں شریعت میں نوکر ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہارون رشید، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور صحابہ کرام نے پریکٹیکلی طور پہ دکھایا ہے۔ حضرت عمر کے بارے آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں گھومتے تھے، کن کے گھر میں کیا پرابلم ہے، راستے میں چلتے ہوئے ایک عورت جس کو بچہ کے لیے درد ذہ اٹھ گیا،
حضرت عمر جلدی جلدی گھر آئے، اپنی بیوی کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کو درد ذی اٹھا ہے، بچہ پیدا ہوگا لگتا ہے، تم جاؤ ان کی خاطر تواضع کرو۔ دیش کے پردھان منتری کی بیوی ایک غلام، ایک مظہر، ایک ہریجن کی بیٹی کو تولد کرانے کے لیے ان کی خدمت کے لیے جائے گی داعیہ بن کر؟ نہیں جائے گی۔ فاروق اعظم کی بیوی گئی۔ میرے بھائی، حضرت عمر فاروق ایک نابینا عورت کو روزانہ کھانا بنا کر اٹھا کر کھلا کر کے آیا کرتے تھے۔ یہی فاروق اعظم ہے کہ گھر گھر گھومتے تھے، کس گھر میں کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے۔ یہ کون تھا؟ فاروق اعظم ایک بڑے گھرانے کے آدمی، خطاب کا بیٹا تھا، مشرکوں کا سردار تھا۔ یہی فاروق اعظم تلوار لے کے نکلے تھے کہ محمد کو ذبح کر دیں گے، لیکن محمد کے دیوانے ہو گئے، محمد کے غلام ہو گئے۔ میرے بھائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ 16,000 بیگھا زمین کے مالک حضرت سلمان فارسی تھے، لیکن پوری دولت کو لات مار کے اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ اخلاق، یہ چال، یہ چلن، یہ انسانیت کے نتیجے پہ۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم علماء کو بھی چاہیے کہ ہم بھی سید القوم خادم کا سردار بنے۔ میں بارہا کہتا ہوں، پھر یاد کر لیجئے جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم شیخ الکل بالکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، ذرا غور کیجئے، دلی مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، پھیری میں بخاری پڑھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن اپنی کمائی کے لیے روزانہ رات میں 4 گھنٹہ کولی کا کام دلی پلیٹ فارم پہ کرتے تھے۔ لال رنگ کا کرتا، لال رنگ کا پاجامہ پہن کے کولی کا کام کرتے تھے۔ آپ بھول گئے اہل حدیث کے دوسرے بیان نواب صدیق حسن خان بھوپالی مادھیہ پردیش کی راجدھانی میں ایک کیا رکھے تھے؟ مشین، کپڑا سلتے تھے۔ حالانکہ جماعت قوم کی پیسہ بہت زیادہ تھا، جمع تھا، پیسوں کو چرا کے کھا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیے، درجی گیری کر کے اپنی زندگی گزارا تھا۔ علامہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری شیر پنجاب ہے، جماعت اہل حدیث کو رونق بخشا ہے پورے بھارت و پاکستان میں، لیکن جوتا پھٹ جائے تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے پاس جوتا سلنے والی سوئی اور دھاگا موجود تھا۔ موچی کا کام کرتے تھے، جس کو ہم اور آپ چمار کہتے تھے۔ یہ جماعت اہل حدیث کا جنرل سیکریٹری تھے، امیر تھے، جس کو آج ہم اور آپ امیر و ناظم کہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے جوتا سلنے کا کام کیا ہے۔ عرب کے مفتی اعظم کو بھول گئے، شیخ صالح عثیمین عرب کے مفتی اعظم ہے۔ اس دور میں ان کے انتقال تک گھر میں گیس چولہا تک نہیں، کھجور کے پتیوں سے کھانا بنا کے کھاتے تھے۔ یہ عرب کے بڑے مولانا، پوری دنیا کو عرب نے بھیک دیا ہے۔ کون ملک ہے جو سعودیہ کا بھیک لا لیا ہو؟ آج بردھا پینسل، اندرا آواس کا مکان جتنی بھی بھارت گورنمنٹ تقسیم کر رہی ہے، یہ اسی زمانے میں سعودی گورنمنٹ کا زکوٰۃ و خیرات کا پیسہ دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو آج بھول گئے۔ پوری دنیا کو بھیک دینے والا سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ میرے بھائی، کیا یہ لوگ پیسہ نہیں کمانا چاہتے تھے؟ جانتے تھے عرب کے بادشاہ نے دولت کو نچھاور کر دیا تھا۔ کتنے بڑے مولانا ہے، پوری دولت کو اٹھا کے غریبوں میں، بوسنیا میں مارے جانے والے، چیچنیا میں مارے جانے والے مسلمانوں کے پیچھے خرچ کر دیا تھا۔ اپنی زندگی فقیری میں گزارے تھے۔ سید القوم خادم، قوم کا سردار خادم ہوتے تھے۔ یہ جماعت کی بڑے بڑے علماء کرام تھے۔ آپ بھول گئے عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، چراغ چل رہا ہے، بیٹا آیا، چراغ بجھا دیا۔ کہا ابا چراغ بجھا دی؟ کہا بیٹا تم گھر کی ترقی کے بارے بات کرو گے، اور یہ چراغ میں تیل قوم کی امانت کا پیسہ جل رہا ہے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز چراغ کو بجھا دیا۔ دوسرا چراغ کو جلایا، اس چراغ میں اپنے پیسے کا کراثن تیل ڈال کے رکھا۔ یہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائی، یہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟
آپ کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں دوستوں، سید القوم خادم ہم، قوم کے سردار خادم ہوتے ہیں۔ نبی اتنے وعدے کے پکے تھے میرے بھائی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی نے بیٹھا دیا کہ ابھی آ رہا ہوں، 3 دن تک نہیں آیا۔ نبی اس جگہ میں بیٹھے ہیں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے 3 دن کے بعد وہ آدمی آتا ہے، یہودی تھا۔ کہا آپ بیٹھے ہیں؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں یہی نماز پڑھا، پیشاب و پاخنے کے لیے جب جاتا تو اس غلام کو بیٹھا دیتا کہ آئے گا ہمارا ساتھی تو بولنا کہ نبی گئے ہیں بات ہو، گئے ہیں۔ 3 دن تک بیٹھا ہوا دیکھا وہ یہودی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ میں اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہوں گے کہ وہ 3 دن تک ایک آدمی کا انتظار کرے گا۔ میرے بھائی وعدے کے کبھی خلاف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ میں نے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو پا لیا میرے بھائی۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا۔ آپ سبھی لوگ جان چکے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت جو نبی سے نفرت کر کے بھاگ رہی تھی، نبی نے ان کو یمن کے بارڈر تک پہنچا دیا تھا تو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لی تھی۔ بوڑھی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا لیکن سنا تھا کہ محمد دیوانہ ہے، محمد پاگل ہے، محمد جادوگر ہے، اس لیے آپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں تھا، اس لیے بھاگ رہی تھی۔ لیکن آپ جیسے اچھا لڑکا، آپ جیسے اچھا آدمی پوری دنیا میں آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے اب یمن مت لے چلو، مجھے کلمہ پڑھا کے مدینہ لے چلو۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یمامہ کا گورنر حضرت سمامہ اسلام کا دشمن تھا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، پکڑ کے لایا گیا، پکڑ کے لا کے مسجد میں باندھ دیا گیا۔ کون؟ 1000 مسلمانوں کے قاتل سمامہ کو مسجد پہ لا کے باندھ دیا۔ اس سے پتا چلا کہ غیر مسلم مشرک کو بھی مسجد میں سلایا جا سکتا ہے، مشرک کو، کافر کو، یہودیوں کو بھی مسجد میں بستر لگایا جا سکتا ہے۔ یمامہ کے گورنر 1000 مسلمانوں کے قاتل کو لایا گیا۔ نبی پوچھ رہے ہیں صبح آ کر کھلانے پلانے کے بعد کہ میرے چہرے کی طرف دیکھو، کہ آپ کے چہرے سے کوئی برا چہرہ نہیں، سینہ تان کے بول رہا ہے چونکہ بادشاہ تھا عیسائیوں کا، یمامہ کا گورنر۔ کہا میرے مدینے کو دیکھو، آپ خراب، سب خراب، آپ کی کتاب خراب، سب خراب۔ نبی نے کہا نہ چھوڑ۔ 3 دن کے بعد نبی چھوڑ دیا۔ جتنا تیزی سے بھاگتے ہوئے گیا تھا اتنا تیزی سے بھاگتے ہوئے آیا۔ کہا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ کون تھے؟ یمامہ کے گورنر سمامہ، کرسچن کا سردار، اسلام قبول کر لیا تھا۔ میری بھائیوں دوستوں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ واقعی سید القوم خادم کا سردار بنے، مصداق بنے۔ اگر ایسی باتیں ہوتی، ذرہ برابر ہمارے آپ کے اندر ایمان ہوتا تو ملل بننے کے لیے جھگڑا نہیں ہوتا، ایک گاؤں میں 6 پنچایت نہیں ہوتا۔ اگر یہ ایمان ہوتا ہمارے اندر تو آج مدرسے کے سیکرٹری بننے کے لیے جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہوتا تو آج چاپلوسی کر کے ہم جماعت اور جمعیت کے ناظم کو نہیں بنواتے، چھوڑ دیتے، جنتا چن لے، عوام چن لے۔ ایسا ہم نہیں کر پاتے۔ ہمارا یہ اوپر کا بھیل دکھانے کے لیے ہے اور اندر میں کچھ اور ہے۔ میرے بھائی ایمان کو مضبوط کیجئے۔ ایک جملہ بول کے ختم کرتا ہوں، ایمان مضبوط کیجئے، آپ آگے بڑھ جائیے۔ میں بارہا کہتا ہوں، حضرت بلال ایمان مضبوط کیے تھے کہ نہیں؟ کالے بلال حبشی کو جنتی کا قرار دیا گیا، تکلیف برداشت کی لیکن ایمان چھوڑا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار کی ماں ہے، ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہے، اسلام چھوڑا نہیں چھوڑا۔ اس لیے سمیہ عورتوں میں، خواتین میں میری مائیں پہلے شہیدہ حضرت سمیہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہے، پوری دنیا فرعون کا سجدہ کر رہی ہے لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سجدہ نہیں کر رہی۔ حضرت آسیہ کے ہاتھ پیر میں کیل ٹھوک دیا گیا، فرعون تلوار لے کے کھڑا ہوا کہ آسیہ پوری دنیا میری سجدہ کر رہی ہے، تم بھی سجدہ کر لو نہیں تو تم کو یہی سزا دی جائے گی۔ حضرت آسیہ نے کہا آسمان والا فرعون تم لوگوں کا خدا ہو سکتے ہو لیکن میرا خدا آسمان میں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت
آسیہ نے کہا تھا کہ اللہ جس جنت کی لالچ میں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہوں، یا اللہ وہ جنت دنیا میں دکھا دیتا۔ دنیا میں آج تک کسی کو دنیا میں جنت نہیں دکھایا گیا، کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو، کسی کو بھی نہیں دکھایا گیا، لیکن فرعون ظالم کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو دنیا میں جنت دکھایا گیا اور اسی جنت پہ اٹھا لیا گیا۔ میری بھائی، فرعون کی بیوی جنتی بن سکتی ہے ایمان کے بلبوتے پر۔ آپ کو پتا چلنا چاہیے میرے بھائی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ، حضرت عمار، حضرت صہیب رومی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا جنتی والے تھے۔ ہمیں بھی ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے، قسم خدا کی، کبھی کبھی اکا دکا بغیر نماز پڑھی بھی جنت چلا جائے۔ دلیل، احد کے میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، زندگی بھر مشرک تھا، 6:30 بجے اسلام قبول کیا، 11 بجے شہید ہو گیا۔ نماز پڑھنے کا موقع ملا؟ نہیں ملا۔ نبی بار بار کہتے تھے یہ صحابی ہے، ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہیں کر پایا تھا، لیکن اعلیٰ درجے کی جنتی ہے۔ ایمان مضبوط کرو۔ یہاں ایک تماچا لگتا ہے، کہتا ہے پڑھو جے شری رام، پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پڑھو وندے ماترم، پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ وہ تھے، بزرگان دین وہ تھے کہ گردن کٹا سکتے تھے لیکن گردن جھکا نہیں سکتے تھے۔ یحییٰ علی خان کو پٹنہ کے کالے کوٹری میں بند کر دیا گیا کہ یحییٰ علی خان شرکیہ کلمات کہہ دو نہیں تو تمہارا داڑھی مڈوا دیا جائے گا۔ یحییٰ علی خان کی داڑھی کو مڈوا دیا گیا، داڑھی کے بال لے کر یحییٰ علی خان رو رہے تھے پٹنہ کے جیلوں میں۔ انگریزی جج رات میں دیکھنے جاتا ہے کہ کالی کوٹری میں بند ہے یحییٰ علی خان کس حال میں ہے۔ یحییٰ علی خان مسکرا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا رب سے ملاقات کا دن ہے، صبح تم نے پھانسی کی سزا سنایا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے گا۔ انگریزی جج کہتا ہے کہ یحییٰ علی خان کیسا مسلمان ہے کہ پھانسی کی سزا میں بھی خوش ہے، اس لیے ان کو پھانسی مت دو، لے جا کے انڈمان نکوبار کالا پانی میں بند کر دو۔ ذرا غور کرو، پھانسی بھی نہیں دیا کہ پھانسی میں بھی یہ خوش ہے۔ نوجوان دوستوں، آخری بات بول کے ختم کرتا ہوں۔ عیسائی یہودیوں کا قبضہ آج بیت المقدس، وہی دمشق ہے، بیت المقدس کو عیسائی یہودی قبضہ کر کے رکھا ہے۔ وہ یہودی ایک ظالم روزانہ 20,000 30,000 قرآن شریف کو رکھ کر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دیتا تھا۔ بارہا میں کہتا ہوں، ایک 15 سال کا نوجوان، ایمان دیکھیے نوجوان دوستوں، آج تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو تم نے دنیا کو بگاڑ چکے ہو، آخرت کو بگاڑ چکے ہو اس موبائل کے ذریعے۔ 15 سال کا بچہ جاتا ہے، جو ہی وہ ظالم آدمی 20,000 قرآن کے نسخوں کو رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے جوتا پہن کے بھاشن شروع کرتا ہے، یہ 15 سال کا لڑکا ان کے سینے میں بھری محفل میں چاقو بھونک کے بھاگ جاتا ہے۔ بعد میں CBI دوارا بچے کو حاضر کیا گیا، 15 سالہ لڑکے کو عدالت میں جج کہتا ہے کہ تمہارے خلاف سرکار کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ وکیل کہتا ہے، بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ جب تم کو پوچھے گا جج، 15 سال کا بچہ ہو، شادی نہیں ہوئی ہے، موچ اور داڑھی نہیں نکلی ہے، تب بول دینا ایک بار۔ جب جج پوچھے گا، جج پوچھتا ہے کہ تم نے ہی اس بڑے ظالم نیتا کو مارا؟ سینہ تان کے 15 سال کا لڑکا کہتا جی ہاں میں نے مارا۔ عدالت کا یہودی جج پوچھتا ہے کہ تم ایکسپٹ کر رہے ہو، تم کو صبح پھانسی کی سزا ہو جائے گی، اے بچہ تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کس ماں نے تم کو جنم دیا ہے؟ تم ڈر نہیں رہے ہو کہ تم کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی؟ تم کہتے ہو ہم نے مارا ہے، جھوٹ بولنا گوارا نہیں۔ بچہ کہتا ہے 15 سال کا کہ جج صاحب ایک بار کی کیا بات کرتے ہو، میں اس صحابی کی بات کو دہراتا ہوں، مجھے 100 بار اگر اس طرح سے پھانسی دے دیا جاتا اور 100 بار زندہ کیا جاتا تو اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے بھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی عدالت کا یہودی جج کھڑا ہوتا ہے، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہودی جج کھڑا ہو کے بڑی صدر میں عدالت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔
میرے نوجوان دوستوں، 15 سال کے بچے نے یہودی کے بڑے جج کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کرا دیا تھا۔ اس لیے ہم بھی نوجوان دوستوں ایمان کو مضبوط کریں، آئیے ایمان کو مضبوط کریں، اخلاق پیش کریں، اپنے آپ کو غلام سمجھیں، اپنے آپ کو خادم سمجھیں۔ کوئی ایک تماچا لگا دے تو فوراً تماچا نہ لگائیں، ان کے بدلے میں دعا دینا سیکھا کیجیے۔ کوئی تمہاری اوپر کیلے کا چھلکا پھینکے، اب ناراض نہ ہو، سبق پوچھیں، برداشت کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ یقین مانیے پوری دنیا ہمارے سر کے نیچے، ہمارے پیر کے تلے آ جائے گی۔ قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم برتر رہو گے، بالا رہو گے، تم جیتتے رہو گے، شرف ہے کہ تم مومن ہو۔ میرے بھائی، بہت سی تاریخی باتیں میں نے بتانے کی جسارت کی ہے۔ عزم کرو، ارادہ کرو کہ گردن کٹا سکتے ہیں لیکن گردن جھکا نہیں سکتے۔ یقین مانیے مر جاؤ جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا۔ بنو حضرت عمیر کی طرح، بنو حضرت سہیل کی طرح۔ حضرت عمیر کے سامنے ایک صحابی رسول ہے، کھجور کا گچھا لے کے آیا ہے، کہا اس سے بڑھیا کھجور مرنے کے بعد ملے گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس سے بڑھیا ملے گا۔ کھجور تو کھائے تھے، باقی کھجور کا گچھا ہے پھینک دیے، لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ وہ صحابہ تھے کہ مرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ آج ہم مرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہم مولوی ہوں یا عام آدمی ہوں، نیتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری کالے کرتوت قبر ہی سے پٹائی شروع ہو جائے گی۔ صحابہ ڈرتے اس لیے نہیں تھے، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ مرتے ہی مجھے جنت ملے گی، جنت کی ہوا ملے گی۔ ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو تازہ کرو، یقین مانے دنیا تمہاری پیروں تلے آ کے پڑ جائے گی۔ آخری بات بول کے ختم کرتا ہوں، ایمان مضبوط کرو، ایمان کو ٹھوس بناؤ، علم اعلیٰ کوالٹی کا بچے کو حاصل کراؤ، خالی تجارت کے بہانے سے بچوں کو جاہل مت بناؤ، علم حاصل کراؤ، پوری دنیا میں تمہاری جیت ہوگی، تم بالا و برتر ہو جاؤ گے۔ میں نے اہل حدیث کے بڑے علماء صحابہ کرام کی تاریخی باتیں بتانے کی جسارت کی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے خدمات کی ہے۔ آخری بات بول کے جاتا ہوں، ہمارے معاشرے میں عادت ہے کہ اگر بارش کا موسم ہے، کہیں روڈ میں پانی پکڑ لیا ہے، کیچڑ ہو گیا ہے، تو لوگ موٹر سائیکل لے کے کسی کے گلی ہو کے جاتا ہے نا، تو ہم لوگ بانس باندھ دیتے ہیں یا کانٹا لٹکا دیتے ہیں تاکہ یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا درس ہے کہ کانٹا تو دور کی بات ہے، تم کو آنگن سے راستہ دینا چاہیے کہ 1 مہینے تک لوگوں کو چلنے میں پریشانی نہ ہو۔ ایمان کا 73ویں درجہ ہے نا، نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے توڑ پھینکو۔ یہ تھے نبی رحمت للعالمین کہ جن کے درس میں ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا کر رکھو۔ ایسا ہمیں بننے کی ضرورت ہے، ایسے اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے ہم اعلیٰ و ارفع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین تھے ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم بھی مکھیا بدھائک بن کے، گاؤں کے ملر بن کے، جمعیت کے امیر و ناظم بن کر کے سید القوم خادم ہوں، قوم کا سردار، قوم جنتا کا نوکر ہوتے ہیں، نوکر کا کام کر کے پریکٹیکلی طور پہ دکھائیں گے۔ ذرا غور کرو، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، دمشق کی محفل میں ہزاروں کرسچن بہتر کپڑا پہن کے کھڑا ہے، فاروق اعظم آ رہے ہیں، دیش کا پردھان منتری کیسے کہ اونٹ کا نقیل خود کھینچ رہے ہیں، اب غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ذرا غور کرو، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام جنہوں نے سید القوم خادم کا درس دیا تھا۔ اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمارے موجودہ پردھان منتری جنہوں نے کہا تھا کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ اسلام کے اس نقش قدم پر انہیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ پریکٹیکلی طور پہ بھارت دیش کا چوکیداری کرے، پریکٹیکلی طور پہ وہ فقیر بن کے رہے، ایسا ان کو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سید القوم خادم ہوں۔